ایسا نماز نہیں گیا کہ کسی نہ کسی کے فون مجھے نہیں آئے، کسی کو برین ہو رہا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بوڑھا ہو کر کہیں مدینہ 40 سال میں چکر آیا گرے برین ہیمریج ہو جاتا ہے۔ کسی آج اچھے ہیں، کل پتہ چلا کہ ان کی بائی پاس ہو رہی ہے، ان کے لیے دعا کی جائے۔ طرح طرح کی بیماریوں میں ہم گرتے ہوتے ہیں، لیکن مسلمان آج ہم لوگ زندگی کی ہر آشائش کو ہم جٹانے کی اور بھرپور جینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بیماریوں سے لڑنے کے لیے ہمارے لیے کوئی تیاری نہیں ہوتی۔ اللہ نے ہم کو دماغ دیا ہے، اشرف المخلوقات ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ آخر جب بیمار پڑتے ہیں، گھر کا کوئی ایک فرد اگر بیمار ہوتا ہے تو پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے۔ بیوی کے گہنے فوراً رکھ دیے جاتے ہیں، گروی رکھ دیا جاتا ہے، لوگ بیاج پہ پیسہ ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ ایک بار بائی پاس کا اگر کہہ دے ڈاکٹر تو فوراً 2 لاکھ روپیہ کہاں سے آئے گا؟ 10,000 روپیہ مہینہ کمانے والا، 15,000 روپیہ کمانے والا مہینہ، وہ 2 لاکھ روپیہ ڈاکٹر کے ٹیبل پہ کہاں سے رکھے گا؟ تو ہمیں اس کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہماری جو زندگی، ہماری جو لائف ہے، جمنا بھائی میں اور بڑے دواخانہ میں لائن لگانے سے کتنے لوگ تو ایسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ڈاکٹر نے کون سا انجیکشن دیا۔ ڈاکٹر بھی جب تھک جاتا ہے تو اندھا دودھ وہ انجیکشن لگا دیتا، جاؤ ایک دو اور مر جائیں، صحیح ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہوتا کہ ہم سرکاری دواخانہ میں ہی جائیں، کیونکہ اگر پرائیویٹ میں گئے تو 2 لاکھ روپیہ کیش کہاں سے آئے گا؟ بیوی کے گہنے بھی رکھ دو، سارے پریشان۔ اگر 1 مہینہ تک اگر دواخانہ میں اگر آدمی پڑا ہے تو پھر گھر میں کھانے کے لالے پڑنے لگتے ہیں۔ کم و بیش ہم سب کا یہی حال ہے، لیکن جو لوگ جاگروک ہیں، جی رہے ہیں، ایجوکیشن والے ہیں، اور خاص طور سے جو نئی شادیاں ہو رہی ہیں، جن لڑکوں کے 50 سے کم ان کی ایج ہے، ضروری ہے کہ وہ میڈیکلیم کا استعمال کریں۔ اور یہ میڈیکلیم یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں فلانا مفتی نے نہ فلانا اس نے کیا کہ حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے، فلانا کرنا ٹھکانا کرنا چاہیے۔ میرا بھائی کوئی بھی ایسا یہ سسٹم نہیں ہے کہ 10,000 روپیہ آپ بھرو اور 1 برس میں اس کا 1 لاکھ روپیہ دیتا، کوئی بھی اتنا بیاج نہیں دیتا ہے۔ لیکن یہ کمپنیاں جو کام کر رہی ہیں، آپ اگر برس کے 15,000 روپیہ بھر رہے ہیں تو 3 لاکھ کا اگر بیمہ ہے تو آرام سے اچھے دواخانہ میں اسٹرلنگ میں بھی جا کر کے سو کر کے آپ اچھا ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ بیوی کے گہنے گروی رکھنے سے بہتر اچھا ہے کہ ہم 100 روپیہ روز جو پان پڑی کی میں دھوپ دیتے ہیں، کینسر جیسی بیماریوں کو مول لیتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ 2 پیسہ بچا کر کے آپ اپنی فیملی پہ میڈیکلیم نکالیں۔ میں نے بہت غور کیا اس پہ کہ آج مسلمان آج دواخانوں میں لائن میں آتے کہ جمنا بائی میں سب سے زیادہ مسلمان ملیں گے آپ کو لائن میں۔ کوئی بھی اچھے لوگ آپ کو سرکاری دواخانہ لائن میں کھڑے نہیں ملیں گے۔ ڈاکٹروں کی بھی حضوری ہم ہی کرتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اس کے لیے کوئی سادھن، ہم نے کچھ سوچا ہی، کوئی پلاننگ ہی نہیں کیا ہے، کیونکہ ہم لوگ اور ہمارے خود کے بارے میں سوچنے کا ہمیں دین ہمیں یہ اختیار دیتا ہے کہ تم سوچو اپنے بارے میں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہ زمین کیوں بنائی گئی؟ یہ آسمان کیوں بنایا گیا؟ یہ ہوا کیوں چلائے گئے؟ یہ چاند و سورج کیوں لگائے گئے؟ اس کی چمک، اس کی دمک، یہ اناج، یہ ساری چیزیں کیوں اٹھائے گئے؟ ان کے بارے میں تم غور و فکر کرو، سوچو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ نے تمہیں دماغ دیا ہے، تو جتنے نوجوان جوڑے ہیں
جو شادیاں جن کی عمر کم ہے 25-30 سال جن کی عمر ہے، ایک بچے آپ میڈیکل میں اگر نکالتے ہیں زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 ہزار روپیہ ایک سال کا اچھی کمپنی میں آپ میڈیکل نکالیں تو آپ پورے سال سردی کھانسی ہو، جونڈس ہو، لیٹرین ہو، وامٹ ہو، کسی میں بھی 10-20 ہزار روپیہ نکالنا بھی آج کے دور میں چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اور معمولی سے معمولی بیماری کے لیے ہم دواخانے میں جائیں تو 10 ہزار روپیہ بھی چلتے چلتے ڈاکٹر کا بل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جو دو لوگ دواخانہ جاتے ہیں تو میرے بھائیوں نوجوانوں سوچو اپنے فیملی، یہ فیوچر پلان ہے، یہ فیملی پلاننگ جب تک نہیں کریں گے تو آپ سکون کی زندگی نہیں جی سکتے، کیونکہ یہ سب پلاننگ بہت ضروری ہے کہ کتنے کے مرچ مسالہ آ رہے ہیں، کتنے کا نمک آ رہا ہے۔ 5 لیٹر آئل سے زیادہ اگر 6 لیٹر گھر میں یوز ہو رہا ہے تو آپ کو حق ہے کہ اپنے بیوی سے پوچھو کہ 1 لیٹر زیادہ آئل کیوں خرچ ہو رہا ہے؟ میری اتنی آمدنی نہیں ہے، 10 ہزار میں گزارا کرنا ہے، بیوی بچوں کے لیے ہمیں دوسروں سے بیاج نہیں لینا ہے، بیوی بچوں کے لیے ہمیں دوسروں سے جھوٹ نہیں بولنا ہے، بیوی بچوں کے لیے دوسروں کو ہمیں دگا نہیں دینی ہے، کیونکہ ہم اپنی قبر میں ہمیں سوال کا جواب دینا ہے۔ آپ ذمہ دار ہوں گے، اپنی قبر میں منکر نکیر کے سوال کا جواب آپ کو دینا ہے، آپ کے بیوی بچوں کو نہیں دینا ہے۔ اس لیے پورا اختیار رکھیں، اپنے بیوی بچوں پر کنٹرول کریں۔ آج دیکھیں لوگ بیٹیاں لوگ کس طرح سے جا رہی ہیں، ان چیزوں پر اپنی فیملی پر پورا کنٹرول آپ کا ہونا چاہیے۔ روز سبزی تو لینے جاتی ہے، آج میں جا کر کے لاتا ہوں، تو 200 روپے لاتی ہے۔ کبھی آپ سب بازار جاؤ تو آپ کو پتا چلے کہ جو بیوی 200 میں لاتی ہے آپ 150 میں لاتے ہو، تو 50 روپیہ اگر بچت ہوتی ہے تو آپ کو بازار جانا چاہیے۔ لیکن آج مسلمان اس بارے میں نہیں سوچتا، روز کمایا روز کھایا، اور پھر جب بیمار ہوتے ہیں اس کے پاس بھائی 500 روپیہ دے دیں، بھائی 2000 روپیہ دے دیں، کر لے لیں، بھائی جب میں اچھا ہو جاؤں گا فلانا کے پاس، اس کے پاس 50 فون لوگ کرتے ہیں دوسروں کو چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے، اس کے پاس 5000 روپیہ ان کے پاس بیلنس نہیں ہوتا ہے۔ ان سب کے ذمہ دار ہم ہیں۔ میرے بھائیوں نوجوانوں سے میں خاص طور سے کہتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کا فیوچر پلان کرو اور سوچو کہ آپ کو کس طرح جینا ہے۔ اگر سر اٹھا کر کے جینا ہے تو دنیا کے رفتار کے ساتھ ان چیزوں کا اپیوگ ضروری ہے، اور یہ کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے۔ ان چیزوں کا استعمال کریں، جب گورنمنٹ دے رہی ہے تو ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم کو سب